بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان عداوت اور دشمنی کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ عداوت اور رنجش نسل در نسل چلتی ہوئی واقعہ کربلا پر موقوف ہوئی۔ یہ برسوں اور صدیوں پر محیط دشمنی اس وقت نہایت سنجیدگی اور شدت اختیار کر گئی جب نبوت محمد بن عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مقدس میں بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ عبد المناف بن قصہ کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہاشم اور عبد الشمس دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی درج ہے کہ ہاشم اور عبد الشمس کی پیشانی اور پنجہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس وقت کے نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان دونوں کی اولادوں میں ہمیشہ رنجش، انبن اور جنگ کے حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان دونوں بھائیوں کے ہی خاندان سے آگے 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ کی نسل چلی۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے: حرب، ابو حرب، سفیان اور ابو سفیان۔ ان چاروں کو انابس کہا جاتا تھا۔ آس، ابو العاص، ایس اور ابو العیس یہ 4 ایاس کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ عمر اور ابو عمر 10ویں ہیں۔ ان میں سے 2 افراد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور 2 کو اولاد نصیب نہ ہوئی۔ حرب امیہ کا بڑا بیٹا اور ابو سفیان کا باپ تھا، جو زعمائے مکہ میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ عبد المطلب بن ہاشم کا دوست تھا اور ان کے درمیان چال چلن کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن آخرکار ان کا کام بھی جھگڑے اور جرگہ پنچایت پر منتج ہوا۔ اگرچہ بعد از قیاس نہیں کہ یہ موضوع بھی افسانہ ہو جو امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان منافرت کی بنیاد پر گھڑ لیا گیا ہو۔ وہ یوم عکاظ اور فجار کی دونوں جنگوں میں قریش کا سپہ سالار تھا، اور اس کے بعد یہ منصب ابو سفیان کو ملا۔ امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم اور اس کی خلافت کے عہدہ سنبھالنے والے بعض بیٹوں کا مورث تھا۔ اسی زمن میں امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین منتخب ہونے کے بعد اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو خلافت کی اہم ذمہ داریاں سونپنے کی طرف مائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شام میں گورنری مضبوط ہوتے ہوتے اس قدر مضبوط اور توانا ہو گئی کہ وہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آ گئی، اور مرکز میں مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بااختیار کر کے اپنے لیے مشکلات کو جنم دیا۔ بعض مورخین کے بقول ظہور اسلام کے زمانے میں ابو سفیان نمایاں ترین اموی شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور ان 4 افراد میں سے تھے جن کا حکم مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، ان خلیفہ چن لیا گیا تو امیوں نے اپنے اثر رسوخ اور طاقت میں زبردست اضافہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آغاز پر بنو امیہ کی اکابرین بھاگ کر مکہ چلے گئے، اور پھر اصحاب جمل کے ساتھ مل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون بہا کے مطالبے کے بہانے بغاوت اور مخالفت کا جھنڈا اٹھایا، لیکن خلافت کے موضوع پر ان سے شدید اختلاف رکھتے تھے، حتیٰ کہ روایات کے مطابق مروان بن حکم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عین جنگ کے دوران شہید کر ڈالا، کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پہلی لڑائی تولیت کعبہ کے لیے جناب ہاشم اور امیہ بن عبد الشمس کے درمیان لڑی گئی، جب امیہ بن شمس نے جناب ہاشم سے کہا کہ کعبہ پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ جناب عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف اور حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس کے درمیان ساری زندگی جنگ کسی کیفیات رہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، یہاں تک بنی ہاشم کی نسل کو نبوت جیسی فضیلت حاصل ہو جانے کے بعد دونوں خاندانوں کو درمیان آپسی رنجشیں بڑھتی رہیں۔ حضرت محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم اور ابو سفیان بن حرب بن امیہ کے درمیان بدر اور جنگ احد جیسی جنگی مہمات ہوئیں، اور ان دونوں خاندان کی تلواریں خون میں نہاتی رہیں، لیکن یہ جھڑپیں خاندانی عداوت اور دشمنی کا شاخ سہانا نہ تھیں، بلکہ حق و باطل کے درمیان معرکے تھے۔ ایسے ہی حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جنگ صفین لڑی گئی، جس میں بعض روایات میں درج ہے کہ 40 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور یہ بھی کوئی خاندانی لڑائیاں نہ تھیں، بلکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حق و باطل کی لڑائیاں تھیں۔ محمد ابو موسیٰ ابن اشعری اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ثالثی کے باوجود دونوں اشخاص نے اپنی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جنگ ہوئی، جو بعد میں صلح دستبرداری کے خلاف حضرت امام حسن پر اختتام پذیر ہوئی۔ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید بن معاویہ برسر منبر اور اقتدار آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بیعت لے کر میری خلافت کا اقرار کروایا جائے۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے جناب امام حسین کو اپنے دربار میں بلوایا اور یزید کا خط دے کر کہا کہ آپ یزید کی خلافت کا اقرار کریں۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے تاریخی الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ آقا، آپ یہ کہہ دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ حق اور باطل کا فیصلہ ہے، یہاں باطل فاسق و فاجر حق اور پاکیزگی کی بیعت مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، شریعت محمدی کو پامال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یزید ان قوانین کو رائج کرنا چاہتا ہے جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو زمانہ جاہلیت کے قوانین ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں اگر یزید کی بیعت کروں تو یزید گوشہ مل جائے گی، اسلام کا کوئی محافظ زندہ نہیں رہے گا۔ آپ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ دین اور شریعت میرے نانا کی ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لہٰذا مجھ جیسا شخص کبھی بھی اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی مقام پر سابق گورنر مدینہ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر لو، یہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے اور ان کے ساتھ اس وقت کوئی موجود بھی نہیں۔ لیکن جب اس بات کا علم جناب عباس بن علی بن ابو مطلب کو ہوا، جو کہ دربار کے باہر موجود تھے، تو وہ مروان ابن حکم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جبکہ مدینہ کے امن و امان کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ ولید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہاں بیعت کر لیں یا پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے مدینہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور مجھے بڑی سخت ہدایات ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تمام معاملات اور حالات پر پہلے سے ہی گہری نظر تھی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں سفیر بنا کر روانہ کیا، جہاں سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط روانہ کیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کی بیعت اور آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ان کی بیعت لیں۔ اس زمن میں کوفہ کے بہت سے لوگوں کے خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے براستہ مکہ کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ ذوالحج میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے حج کے لیے احرام باندھے کہ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید بن معاویہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے روپ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بندھے ہوئے حرام کو توڑ دیا۔ آپ کے جان نثاروں نے آپ کو کہا کہ آپ حج کریں، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں امام علی مقام علیہ السلام نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں کہ اگر مکہ میں مجھے قتل کر دیا گیا تو تاریخ کہے گی کہ حاجی تو رسول کے نواسے کے قاتل ہوتے ہیں۔ آپ حج چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ مقام زبلہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہیں سے راستہ تبدیل کیا اور 2 محرم الحرام کو مقام کربلا پہنچے۔ یہاں آپ کو یزید کی افواج نے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اوراق کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جگہ خریدی اور اپنے اہل و عیال کو کہا کہ یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ 2 محرم الحرام سے 8 محرم تک امام حسین علیہ السلام اور یزیدی افواج کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔
گفت و شنید ہوتی رہی، آپ سے بار بار بیعت کا تقاضا کیا جاتا رہا۔ 9 محرم کی صبح یزیدی افواج کی طرف سے جنگ کے نعرے بجائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزیدی سپاہ سے ایک دن کے لیے جنگ ٹالنے کا کہا کہ کل جنگ لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ حجت تمام کرنا چاہتا ہوں اور ایک رات مزید اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی رات کو شب عاشور کا نام دیا جاتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں چراغ گل کر دیا اور اپنے جان نثار ساتھیوں اور اصحاب سے کہا کہ یزید کے ساتھ لڑائی جھگڑا بیعت کا تنازع ہے جو کہ میرا ہے۔ یزید صرف مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اس کو آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چراغ بجھا ہوا ہے، مجھے چہرے دکھائی نہیں دے رہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن آفرین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں پر کہ ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہ گیا۔ 10 محرم الحرام کی صبح تک عمر بن سعد شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل تک بیعت کی استدعا کرتا رہا کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام بیعت پر آمادہ ہو جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک بیعت سے انکار کیا، یہاں تک کہ بوقت ظہور 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں ملعون شمر بن ذی الجوشن نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کیا یزید کو فتح نصیب ہوئی؟ کیا مر جانا ہی شکست ہوتا ہے؟ مقصد یزید تھا امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا، مقصد امام حسین تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کر ثابت کر دیا کہ کامیابی وہی ہے جو مقصد میں کامیابی ہو۔